The journey to studying abroad is a dream of many students, but the whole process and procedure is complex and challenging. Studying abroad will provide you transformative opportunities, and it will expose students to new cultures, educational opportunities, and personal growth. However, the course selection and application process sometimes is daunting. To navigate this journey and to make it easier for you, we have interviewed a leading and renowned consultancy to bring possible insights to make your journey easier and comfortable. We're highly thrilled to welcome the most renowned and leading character in the consultancy based in Karachi. We're thrilled to welcome Ms. Afreen Haider, who is an executive director at OSPAC International. She has over 2 decades of experience in educational consultancy and have been facilitating students and institutions in international education services. Today, we'll focus on to study abroad opportunities, particularly for medical and dental students. So if you are a doctor eager to broaden your horizons in the field of international education, this video has insights and has been tailored for you. Let's get started and dive in to the valuable insights. Ms. Afreen, thank you for joining us today and sharing your valuable time with us. Could you please tell our viewers a little bit about OSPAC International and its role in facilitating study abroad opportunities for students? Thank you for calling me and have this session with me. OSPAC International is education consultant, and we are the leading consultant in the market. We are here since 1995. That means we have completed 29 years, alhamdulillah, and from 1995, I can say that we place approximately around 20,000 or more students to different destinations. We are the official representative of different universities in Australia, UK, USA, Canada, Sweden, Dubai, Italy, Malaysia. Yes, we are placing a student in Germany and Italy also, as per their profile. I can say that the OSPAC is the oldest consultancy in the market, and we have offices in all over Pakistan, and we have one office in Melbourne also. Ma'am, what are the primary benefits of pursuing medical and dental education in Australia? In Australia, if the student wants to go for a higher education after completing BDS or MBBS, they can go for non-clinical course only. Yes, if they have passed ADC or AMC, the certificate of Australia, they can go for clinical courses as well, and they can practice over there as a doctor. The benefit is that because definitely the technology, it depends on technology. They have latest technology, which we are, unfortunately, we are far behind. So if the student can afford that, I think he should go and enhance his skills in his field as per the requirement. What are the most common challenges medical and dental students face while seeking for international studies, and what are the possible ways to overcome them? Challenges, I believe, is the IELTS. It's a phobia for some students that they have to take IELTS. And the required bands for medical courses is up to 7 overall and 7 in each. If I say each means there are the 4 components in IELTS: reading, listening, writing and speaking. So they have to have 7 overall and 7 in reading, listening, writing and speaking. Some courses do need 6.5 overall and 6 in each, but most of the courses need 7 because they have to communicate with the patient. So it's done by the High Commission, Australian High Commission, that for the medical courses, the student needs 7 overall and 7 in each. Second, I think, is the percentage they secure, because the scholarship, if they want to get the scholarship, they have to have a good percentage. If I say good percentage, it means I'm talking about 75% and above. If they have less percentage, so it's difficult to get admission, and scholarship definitely we can't
go for scholarship. Can you also provide an overview of the typical cost of studying abroad, including tuition fees, living expenses, and overall costs? See, the living expense depends on destination. As I said, we are dealing with UK, USA, Canada and Australia and different destinations. अब अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो उसमें सिर्फ बच्चा जो है वो नॉन क्लिनिकल कोर्स में जाएगा. अगर मैं नॉन क्लिनिकल कोर्स की कॉस्ट की बात करूं तो दैट विल बी अराउंड $30,000 पर ईयर. ऑस्ट्रेलिया में एक जो फैसिलिटी है वो ये है कि बच्चा जो है वो सेमेस्टर वाइज फीस पे करता है. अगर हम $30,000 पर ईयर की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स ही हैज टू पे $15,000 पर सेमेस्टर इनिशियली एंड देन आफ्टर 6 months अगेन $15,000. ऑस्ट्रेलिया में यूजुअली कोर्सेज की ड्यूरेशन 2 years होती है. इसके मतलब उसको 4 semesters करने हैं. द लिविंग कॉस्ट इज अराउंड $29,710 पर ईयर व्हिच ही कैन इजीली टेक आउट बाय वर्किंग 24 hours पर वीक. अगर हम यूके की बात करें तो उसमें बच्चा क्लिनिकल कोर्स में भी जा सकता है, नॉन क्लिनिकल में भी जा सकता है. अब अगर क्लिनिकल कोर्स की एक्सपेंस की बात करें तो वो इट्स अराउंड £40,000 पर ईयर से स्टार्ट होते हैं एंड गोज अप टू 50 and 50 अबव. और जो उसकी लिविंग कॉस्ट है वो अगर इनसाइड लंदन रह रहा है तो £12,006 पर ईयर आती है और अगर आउटसाइड लंदन रहेगा तो वो 9,207 आएगी. लेकिन यूके में जो नॉन क्लिनिकल कोर्सेज हैं वो आपको कॉस्ट करते हैं बिटवीन £25,000 to £30,000 पर ईयर. यूजली क्लिनिकल कोर्सेज जो हैं वो 2 to 3 years के होते हैं बट नॉन क्लिनिकल कोर्सेज यूके में सारे 1 year के हैं. और क्लिनिकल कोर्स के लिए बच्चे को ही हैज टू हैव 2 to 3 work experience in that particular field. If I say particular field, that means I'm talking about endodontics, periodontics, implantology. अगर उसने इन कोर्सेज में जाना है तो उनको सेम फील्ड में 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पाकिस्तान में होना चाहिए. Then he gets admission in that. Ma'am, are there any financial or scholarship aids available for medical and dental international students? Yes, they are, but it totally depends on their percentage or CGPA over here. अगर CGPA 3 and above है तो up to 30% scholarship is available in Australia. UK में भी scholarships available है. Again depends on your profile. But UK की जो scholarships है it goes up to £5,000 per year की होती हैं और वो course to course depend करती हैं. But clinical course में आपको कोई scholarship नहीं मिलेगी. हाँ, फाइनेंशियल एड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि जी हम फाइनेंशियल एड ले सकते हैं या नहीं. नो, इट्स नॉट फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट, इट्स फॉर द लोकल स्टूडेंट्स. How are international medical degrees recognized or accredited if the students wish to come back to their home countries? The medical degrees, those universities in Australia, mostly they are accepted by PMDC and because they are of 2 years. The clinical courses done in UK is accepted by PMDC, but I don't think so. The 1 year course, the non-clinical course, if it is done in UK, that is of 1 year, is not accepted by PMDC. The requirement is of 2 years. So only the courses, if the student wants to take the BDS and MBBS student wants to take this degree, they should take up to 2-year degree if they want to come back and practice over here. What opportunities for international medical students are available if they're interested in research or clinical experience opportunities in Australia? Again, for clinical opportunities तो हैं बाहर के मुल्कों में, क्योंकि बेसिकली जो डिफरेंस आ जाता है वो टेक्नोलॉजी का आ जाता है. एंड द मेडिकल एंड द BDS फील्ड इज डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी. Unfortunately, we are lagging behind in that. वहाँ पे रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज इसलिए बहुत अच्छी हो जाएगी अगर कोई बच्चा PhD करना चाहता है अपनी ही फील्ड में, क्योंकि जब आप वहाँ पे 2 साल किसी प्रोफेसर के साथ जो कि PhD प्रोफेसर होंगे, यूजली मास्टर्स के जो प्रोफेसर होते हैं वो PhD ही से रिलेट करते हैं, जब आपको वो जान जाएंगे, आपको पहचान जाएंगे, एंड इफ यू शो योर इंटरेस्ट टू डू द PhD, दे विल टेक यू ऑन दैट पाथवे. It's easy to get the potential supervisor over there to continue their PhD instead कि आप यहाँ से बैठकर किसी सुपरवाइजर को अप्रोच करना चाहें. दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज की आप बात कर रहे हैं टेक्निकल साइड पे, उसकी मैं आपको एक ऐसी मिसाल देती हूँ कि मैंने एक बच्चे को भेजा था UK, एम्पलिन डेंट ऑर्थोडोंटिक्स में वो गए थे, दानिश. और कुछ बच्चे होते हैं जो आपसे कांटेक्ट में रहते हैं, इवन मतलब ईद आती है तो विश हो जाता है, या कोई भी बात हुई तो कोई रिजल्ट आ गया तो आपको बता रहे हैं. बहुत सारे यूजली 80% बच्चे आपके कांटेक्ट में नहीं होते जब तक कि उनको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम है. दानिश जो थे वो बच्चे थे जो कि हमसे कांटेक्ट में रहे, मुझसे स्पेशली, और वो अपनी हर जो
اپرچونٹی تھی اس کو میرے ساتھ شیئر کرتے تھے. آفٹر 6 months جب ان کا ایک دفعہ فون آیا کہ میں نے دانش سے پوچھا کہ دانش وہاں کی اور یہاں کی ایجوکیشن میں کیا فرق ہے. وہ یہاں سے BDS کر کے گئے تھے, وہاں پہ ماسٹرز کر رہے تھے آرتھوڈینٹکس کے اندر. تو اس نے صرف ایک جملہ کہا جس نے مجھے بہت سرپرائز کیا, اینڈ آئی واز ریئلی سرپرائزڈ, کہ دانش نے مجھے کہا کہ مس آپ یہ سوچ لیجئے کہ مجھے یہاں آ کر پتا چلا کہ جو ڈینٹسٹ ہے وہ اپنی سیٹ پر اس کو بیٹھنا کیسے چاہیے. تو اب آپ اس سے ڈفرینس دیکھ لیجیے کہ وہاں پہ کیا ٹیکنالوجی ہے, وہاں پہ کیا سکھایا جاتا ہے اور یہاں پہ کیا ہے. میں یہاں کی برائی نہیں کر رہی, یہاں کے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز آر ویری گڈ, لیکن ہاں ٹیکنالوجی میں ہم لوگ لیکنگ کرتے ہیں. اپرچونیٹیز باہر زیادہ ہیں کیونکہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی, لیٹسٹ چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں. سو اف یو کین افورڈ تو یو شوڈ اویل دیٹ ٹو انہانس یور اسکلز. What are the main differences in dental education programs across countries such as Australia, Canada or United States? دیکھیں آسٹریلیا میں ڈینٹل کا میں نے پھر سے کہوں گی کہ جب تک آپ کا ADC پاس نہیں ہوگا یا MBBS والے بچے AMC پاس نہیں کریں گے وہ ڈائریکٹ کلینکل کورس یا پریکٹس نہیں کر سکتے. دے آر گوئنگ فار نان کلینکل کورسز. اب نان کلینکل کورسز کے اندر صرف ماسٹرز آف پبلک ہیلتھ ہے, ہیلتھ سروس مینجمنٹ ہے یا اسپیچ پیتھولوجی. ویئرز اور وہاں پہ 2 سال کا کورس ہے. یوزلی بچے ان کورسز میں چلے جاتے ہیں اینڈ دین دے اڈاپٹ ADC یا AMC. ونس دے پاس دیٹ تھنگ دے ورک ایز اے ڈاکٹر. لیکن یہی چیز اگر ہم UK میں کریں گے تو UK کے اندر آپ کلینکل کورس میں ڈائریکٹ جا سکتے ہیں اینڈ یو کین ورک پریکٹس ایز اے ڈاکٹر. بٹ کینیڈا کے اندر آپ کو پھر سے سرٹیفکیٹ کورس کرنا پڑے گا اور کلینکل کورس کے لیے آپ کو ڈائریکٹلی کلینکل کورس آفر نہیں ہوگا. آپ کو نان کلینکل کورس آفر ہو سکتا ہے, بٹ فار کلینکل کورس اینڈ ٹو ورک پریکٹس ایز اے ڈاکٹر یو ہیو ٹو ہیو کینیڈین سرٹیفکیٹ. یہی چیز اگر میں USA میں کروں تو USA میں اٹس اے لانگ پروسیس. USA میں ٹو بیکم MBBS یا BDS آپ کو 8 سے 9 سال لگ جاتے ہیں, کیونکہ آپ انیشیلی بیچلر آف سائنس میں جاتے ہیں, وہ آپ پاس کرتے ہیں. اس 4 years کا بیچلر آف سائنس پاس کرنے کے بعد اف یو سیکیور گڈ پرسنٹیج, اس کے بعد پھر آپ MBBS یا BDS کے اندر ایڈمیشن لیتے ہیں. تو اٹ ول ٹیک اراؤنڈ 8 to 9 years, more than 9 years to become a doctor as a dentist or as a MBBS. According to you, what should a student know about licensing and certification once they have completed their degree from foreign university and want to come back to their home country? ابھی تک اتنے سال میں کوئی واپس تو نہیں آیا. They settled over there. But اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ PMDC میں آ کے اگر 2 years کا کورس ہوگا تو وہ ایزلی اپنے آپ کو ریکگنائز کروا سکتے ہیں, اور اگر 1 year کا کورس ہوگا تو I think they have to sit for an examination of PMDC and clear. What are the career pathways and opportunities for students who have completed their degrees from Australia? I think we have sent 3,000 to 4,000 BDS doctors over there, اور ابھی تک تو کوئی واپس نہیں آیا کیونکہ انہوں نے وہاں پہ while doing Masters of Public Health یا Health Service Management ADC کو پاس کیا ہے. ADC پاس کرنے کے بعد the options are open for them. They can work as a doctor, they can go for the clinical courses and enhance their skill in this field. سو یہی اپرچونیٹیز ان کے لیے ہیں کہ اگر وہ آسٹریلیا میں ایز اے ڈاکٹر کام کر سکتے ہیں تو یو نو کو ڈینٹسٹری ہر جگہ بہت ایکسپینسو ہے, اور آسٹریلیا یا UK یا USA میں اگر وہ سرٹیفکیشن لے لیتے ہیں وہاں کے جو لائسنسنگ ہے وہ پاس کر لیتے ہیں تو نتھنگ لائک دیٹ. سو ایز پر مائی ایکسپیرئنس ابھی تک تو کوئی بچہ واپس آیا نہیں ہے, سب وہاں پہ سیٹلڈ ہیں. یس میں یہ نہیں کہوں گی کہ اگر میں نے 3,000 یا 4,000 بچے بھیجے ہیں تو اس میں سے کوئی بھی نہیں آیا. ڈیفینیٹلی آتے ہیں, لیکن اٹ ڈیپینڈس آن یور اون ڈیڈیکیشن کہ آپ کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور کتنا اپنا کیریئر آپ نے فوکس کیا ہوا ہے. سو اٹ ڈیپینڈس آن یو آلسو, بٹ اپرچونیٹیز آر دیئر. اف یو وانٹ ٹو سیٹل ڈاؤن اوور دیئر, یس ڈیفینیٹلی یو کین, بٹ یو ہیو ٹو گو تھرو سرٹن licensing process. What kind of support services are there for medical and dental students, both academically and personally? اس میں آپ چاہے کسی بھی ڈیسٹینیشن کو لے لیں, ہر یونیورسٹی میں اسٹوڈینٹس کے لیے ایک سپورٹ سینٹر ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر یا اسٹوڈنٹ سپورٹ سینٹر ہوتا ہے. اگر بچہ وہاں پہنچ کے ہوم سکنس فیل کرے یا اس کو کوئی بھی پرسنلی یا اکیڈیمکلی کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ وہاں جا کے اپنی پرابلمس رجسٹر کراتا ہے یا ای میل کراتا ہے, اینڈ دین دے آر دیئر ٹو سالو اٹ آؤٹ. اب اگر ایک بچے کو سائیکولوجیکلی ہوم سکنس ہو رہی ہے اور وہ پریشان ہے, کیونکہ یہاں پہ یوزلی بچے جو ہوتے ہیں وہ والدین کے شیلٹر میں ہوتے ہیں
اور جب وہ اس شیلٹر سے باہر نکلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو ایک بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے. اس گیپ کو کور کرنے کے لیے وہاں پہ ہر طرح سے وہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, بے شک وہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہو یا آپ کو اکیڈیمکلی افیکٹ ہو, ہر طرح سے آپ کی مدد کی جاتی ہے. اب جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ دے کین ورک اوور دیئر فار 20 hours پر ویک, تو بچوں کو میری یہی سجیشن ہوتی ہے کہ آفٹر 3 months یا ود ان 3 months آپ کو جاب مل جاتی ہے اف یو آر ڈیڈیکیٹڈ ٹو گیٹ دیٹ جاب. اس کے لیے بچے کیا کرتے ہیں کہ یہیں سے 50 to 100 CVs اپنی بنا کے لے جاتے ہیں, پرنٹ آؤٹ کر کے. ڈیفینیٹلی وہاں پہ ان کو $آسٹریلین میں پے کرنا پڑے گا ٹو پرنٹ آؤٹ, اور ہر جگہ وہ اپنی CV ڈراپ کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں جہاں ان کو نظر آتا ہے, تو دے گیٹ دا جاب ود ان 3 months. لیکن اگر کوئی بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جاب ڈور اسٹیپ پہ ملے گی تو وہ نہیں, ممکن نہیں ہے. اب ایک بچے کو میں نے بھیجا تھا, اس کو ہم جیسے ہر ایک بچے کو کہتے ہیں کہ جی ود ان 3 months انشاءاللہ آپ کو مل جاتی ہے. وہ بچہ 6 مہینے کے بعد یہاں آیا, نومبر تھا, اور نومبر از دا بونس ٹائم پیریڈ ٹو گیٹ دا جاب. تو میں نے اس سے کہا کہ تم اس وقت یہاں کیوں ہو؟ کہتا ہے کہ مجھے جاب ہی نہیں مل رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ میں روم کا کرایہ بچا لیتا ہوں اور میں واپس چلا جاتا. تو میں نے کہا یہ تمہاری غلطی تھی, کیونکہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں نومبر اینڈ دسمبر کی تو وہ جابس آر مور اویلیبل اینڈ دا کاسٹ ویجز آر ہائر. خیر, میں نے اس سے پوچھا تم نے CVs ڈراپ کی تھی؟ کہتا نہیں, میں نے صرف ای میلس. تو پھر ای میلس پہ تو جواب آنا بہت مشکل ہے. میں نے کہا کوئی بھی جاب آفر نہیں ہوئی آپ کو؟ کہتا ہے نہیں, ایک جاب آفر ہوئی تھی مجھے, کچن کی جاب آفر ہوئی تھی اور مجھے پلیٹیں نہیں دھونی. میں کہا دیکھو بیٹا, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ جو بھی جاب ملے, چاہے وہ موبنگ کی ہے, چاہے وہ پلیٹیں دھونے کی ہے, یا چکن مطلب کسی بھی کچن کی ہے, اس کو آپ گریب کر لیں. کیونکہ جب آپ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے کانٹیکٹس بڑھتے ہیں. کانٹیکٹس جب بڑھتے ہیں تو آپ کو زیادہ جابس اویلیبل ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یوزلی جو بچوں کا ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ اسٹارٹنگ میں ان کو ایسی ہی جابس ملتی ہیں, پھر گریجولی اینڈ سلولی وہ امپروو ہوتے ہیں اور وہ فلور تک آ جاتے ہیں. فلور کا مطلب یہ کہ وہ مینیجر لیول تک آ جاتے ہیں اور ان کو اس سے اچھی جابس بھی ملنی شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا وہاں پہ کوئی بھی جاب کرنے میں کوئی سیلف پریسٹیج کا سوال نہیں آتا. وہاں پہ ہر جاب جو ہے وہ بہت ریسپیکٹفلی دیکھی جاتی ہے. سو یہ میری ایک ایڈوائس ہے تمام اسٹوڈینٹس کو جو یہاں سے جائیں کہ یہ نہ سوچیں کہ جی وہ یہ جاب کیا ہے. آپ کو جو پہلی جاب ملے اسے گریب کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ اچھی جاب ملنی شروع ہو جائے. Ma'am, as a leading consultant, how do you help dental and medical students navigate this process? See, as a leading consultant, we are here to help them out, not only from the beginning process. Even وہاں بچے پہنچ کر بھی ہم سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. اگر if they have any problem, we are there to sort it out. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ایک آفس میلبرن میں بھی ہے, سو اٹ از دیئر ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. ہم آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہم پری پوسٹ A to Z آل ڈپارچر فیسلٹیز کرتے ہیں, فرام اپلیکیشن پروسیس سے لے کر SOP لکھنے سے لے کر آئلٹس کی پریپریشن, پھر اس کے بعد اپلیکیشن سبمیشن, یونیورسٹی کی کیوریز سالو کرنے میں بچوں کی مدد کرتے ہیں, ٹو گیٹ دا انکنڈیشنل آفر لیٹر. اگر اس کو انٹرویو یونیورسٹی میں لینا ہے تو ہم انٹرویو پریپریشن کرواتے ہیں, اس کو اس انٹرویو میں پاس کرواتے ہیں. دین وی پریپیئر فار کمپلائنس ٹیم ڈاکومنٹس. کمپلائنس ٹیم ڈاکومنٹس سارے فائنینشیل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس کے اندر ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ ڈاکومنٹس کس طرح پریپیئر ہوں گے. پھر ہم ویزا کے ڈاکومنٹس میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں, ویزا سبمیشن کرتے ہیں اینڈ گیٹ دا ویزا. ایون اف دے وانٹ کہ ہم ان کا ایئر ٹکٹ بھی بک کرا دیں تو وہ بھی ہم کرا دیں گے. ہم میڈیکل کی اپوائنٹمنٹ ہم خود لے کے دیتے ہیں, چیریز کی اپوائنٹمنٹ ہم لے کے دیتے ہیں. مطلب آل فیسلٹیز فرام A to Z, آل پری پوسٹ ڈپارچر فیسلٹیز ہم کرتے ہیں. ہمارا اسٹوڈنٹ سے تعلق یہی نہیں ختم ہو جاتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوتی, وی آر ان ٹچ ود یو اف یو وانٹ. تو یوزلی جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسٹوڈنٹس جب تک اسٹریٹ فارورڈ ان کی پروسیس چل رہا ہوتا ہے دے ڈونٹ کانٹیکٹ, بٹ اگر انہیں کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمیں ای میل یا کال ضرور کرتے ہیں اینڈ وی سورٹ اٹ آؤٹ. Ma'am, going through that student age, I've always had a question in my mind that going abroad is a very difficult part to achieve and it takes a lot of efforts and goodwills to accomplish. So how do you think to accomplish that goal and dream? دیکھیے, جب تک میں نے اس فیلڈ کو جوائن نہیں کیا تھا, جب میں بھی یہ سمجھتی تھی کہ شاید باہر جانا واقعی بہت مشکل ہے, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. اف یو ہیو ڈیڈیکیشن اینڈ یو تھنک کہ ہاں آپ سمندر پار کر لو گی تو اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. بہت سارے ایجنٹس ہیں یہاں پہ, لیکن پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ صرف جینوئن ایجنٹس کے پاس جائیں. بے شک آپ آسپاک کے پاس نہ آئیں, لیکن اور بھی ہیں 4-5 جو کہ نون ایجنٹس ہیں, آپ ان کے پاس جائیں. دے ہیو سولوشن فار ایوری تھنگ ایز وی ہیو سولوشن فار ایوری تھنگ.
इसमें अगर मैं ये कहूँ कि अगर फाइनेंसेस की कोई प्रॉब्लम है तो डिफरेंट डेस्टिनेशंस में डिफरेंट फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट है जो कि कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाती है. सो आप सिर्फ ये सोच के ना बैठें घर में कि हमें शायद मेरे पास फाइनेंसेस कम है तो नहीं हो सकता, मेरे एकेडमिक्स कम है तो नहीं हो सकता. आप प्लीज किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं और उससे अपनी जो भी क्वेश्चन है वो उससे पूछें तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा. बट अगेन जेन्युइन कंसल्टेंट. अब वो जेन्युइन कंसल्टेंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप अपनी कंट्री को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट आ जाती है जिसके अंदर ऑस्पाक तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में मौजूद है. तो जो भी कंसल्टेंट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट में आ रहा है वो जेन्युइन है, वो आपको जेन्युइन तरीका बताएगा. मेरी एडवाइस ये है कि प्लीज ख्वाब देखिए, क्योंकि जब तक आप ख्वाब देखेंगे आप में जस्तजू आएगी और जस्तजू आएगी तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करेंगे. जिस दिन आपने ख्वाब देखना छोड़ दिए उस दिन आप मुर्दा हो जाएंगे. आपके दोस्तों की जो ग्रुप है उसमें अगर कुछ बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे और आज से 5 या 10 साल के बाद जब आप उन्हें देखेंगे तो हो सकता है कि आप रिग्रेट करें कि काश मैं भी उनकी तरह किसी के पास चला जाता और अपनी क्यूरीज को सॉल्व कर लेता. लिहाजा कीप प्रोएक्टिव यू. जो भी आपने करना है आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं. कंसल्टेंट भी एक डॉक्टर होता है आपके लिए. जिस तरह एक डॉक्टर आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है इसी तरह कंसल्टेंट कर सकता है. बट अगेन प्लीज जेन्युइन कंसल्टेंट के पास जाइएगा. हर कंसल्टेंट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा. लिहाजा वही जो बात है कि जी सितारों से आगे जहां और भी ये वाली बात है, तो उस जस्तजू में लगे रहिए कि सितारों से आगे जो जहां है उनको कैसे आपने अप्रोच करना है. आखिर में ये एडवाइस जरूर दूंगी कि कुछ वालिदैन कहते हैं कि हम अपने बच्चों से वहाँ जॉब नहीं कराएंगे. आई थिंक दे शुड डू 20 आवर्स पर वीक. उसका फायदा ये होता है कि एक तो बच्चा सोशलाइजिंग करता है और होम सिकनेस थोड़ी सी कम हो जाती है. होम सिकनेस डेफिनेटली होती है, लेकिन अगर बच्चा जॉब करने निकलता है तो एक तो उसकी सोशलाइजिंग हो जाती है, कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हैं, जिस भी कंट्री में वो है उसके कल्चर के बारे में उसको पता चलता है. एंड लेटर ऑन यही चीज उसको इसलिए फायदा देती है कि जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, इफ ही वांट्स टू कंटिन्यू ओवर देयर तो उसके पास कॉन्टेक्ट्स होंगे टू अप्लाई फॉर जॉब. लिहाजा प्लीज अपने बच्चों को जॉब करने से ना रोकें, उनको लेट देम डू इट. बिकॉज एक तो उससे उनका टाइम किल होगा जो कि एक्स्ट्रा टाइम होता है, वो किसी दूसरे एक्टिविटीज में नहीं लगेंगे जो कि अनहेल्दी होंगी. और ना सिर्फ ये होगा बल्कि उनको वैल्यू फॉर मनी भी पता चलेगी. सो प्लीज इट्स एन एडवाइस टू लेट देम डू पार्ट टाइम जॉब्स 20 hours per week. Thank you, Ms. Afreen, for sharing your valuable insights and information with our viewers. For more details and information, please visit OSPAC International. In case of any questions or concerns, feel free to comment below. We will try our best to anticipate. And please do not forget to like, share, and subscribe for more informative content. Thank you. See you next time.